ایک ہجوم جو بے لگام ہجوم تھا، اس نے عورت کی بے عزتی بھی کی اور جو ہے اس سے معافیاں بھی منگوائی۔ آپ دیکھیں وہاں قرآن مجید بھی زیر زبر بھی نہیں ہوتی، اہل زبان ہیں، مانتے ہیں۔ وہاں جب یہ برانڈ چل رہا ہے، وہاں کے علماء نے اعتراض نہیں کیا، تو یہاں کے کچھ علماء اس بات پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اس خاتون کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی یا بے لگام ایک ہجوم اس پہ چڑھ دوڑا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بنیادی بات ہے جو واش روم میں لکھا ہوتا ہے وہ عربک فانٹ ہوتا ہے، قرآنک فانٹ نہیں ہوتا، اس میں فرق ہے۔ عربک فانٹ اور ہے، قرآنک فانٹ اور ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ آیت اللہ کے قرآن کی ہے یا کوئی اور عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن شریف ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے کہ ہمارا وقت بھی محفوظ ہو جائے، ہم رمضان کو پا بھی لیں، اور جو نوجوان ہیں جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کریں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، عام وقت میں تہجد کے وقت آسمان کے اوپر اللہ کی رحمت خاصہ آتی ہے اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اب کس نے بخشش لینی ہے۔ رمضان میں 24 گھنٹے یہ رحمت لیتے ہیں۔ 8 مارچ ہے، خواتین مارچ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو رہا ہے مختلف شہروں میں نا، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے؟ نو ڈاؤٹ یہ جو سلوگنز ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، غیر اخلاقی سلوگنز بھی ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں پنجاب میں، زون سندھ میں ریپ کیسز ہو رہے ہیں جو رپورٹ میں ہوتے ہیں، بہت سے ایسے تشدد واقعات، سب سے زیادہ اس کو فنڈامنٹل آف رائٹس اسلام دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے خاتون کی کیا حالت ہوتی تھی؟ اگر آپ اور ہم ہسٹری کے اسٹڈی کر لیں تو وہاں یہ ہے کہ عدت میں اس خاتون کو 1 سال کے لیے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، 4 ٹانگوں والے جانور کی طرح ان کو روٹی پھینکی جاتی اور پانی دیا جاتا۔ اپنا کھانا خود گرم کرو یا اپنے کام خود کرو، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ سعودی عرب میں ہر سال 20 تراویحیں ہوتی تھیں، اس بار ان کا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ وہاں پر 10 تراویحیں ہوں گی اور 3 وتر ہوں گے۔ وہ حضرات اس پر پہلے تو 10 کے اوپر آئے، پھر کہا جی 10 گھر میں پڑھیں، پھر قرآن پاک کا ختم ان لوگوں نے ختم کر دیا اور اب وہ پورا ختم بھی نہیں کر رہے۔ اس پر پوری امت مسلمہ کے علماء کو مجھ سمیت اعتراض ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ڈیرہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں ہوں سعد سہیل اور آپ ہمارا فیس بک چینل ہم ڈیرہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رمضان کی آمد ہے، ہر طرف جو ہے رمضان کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے رمضان کس طرح ہمیں گزارنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ 8 مارچ ہے، عورت مارچ بھی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی جائے گی اور چند دلچسپ سوالات ہم مفتی صاحب سے کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ دن قبل لاہور میں ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک عورت جس نے عربی رسم الخط میں ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا، ایک ہجوم جو بے لگام ہجوم تھا، اس نے عورت کی بے عزتی بھی کی اور جو ہے اس سے معافیاں بھی منگوائی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ وہ جو لباس تھا وہ عرب میں معروف ایک برانڈ ہے، اس کا ایک لباس ہے جو وہاں پہ نارملی سیل ہوتا ہے، تو عربی رسم الخط کا جو لباس ہے عورتوں کو پہننا کیسا ہے، اور آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس خاتون کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی یا بے لگام ایک ہجوم اس پہ چڑھ دوڑا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، غلط ہے۔ لیکن اس کے اگر ہم عوامل پہ اور اس کے اسباب پہ غور کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ آیت اللہ کے قرآن کی ہے یا کوئی اور عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو قرآن کریم سے، احادیث پاک سے اور علم دین سے اویئرنیس کرائیں، ان کو اویئرنیس دیں ان کو، تاکہ وہ اس طرح کی حرکات سے بچ سکیں۔ اب جب یہ واقعہ ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک بعض لوگ میڈیا پہ لبرل حضرات جو ہیں وہ علماء کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کوئی عالم نہیں تھے، جاہل لوگ تھے۔ وہ عالم ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن کا لفظ لکھا ہوا ہے یا کسی اور کا لفظ لکھا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں پر جس خاتون ہماری بہن پولیس آفیسر جو ہیں غالباً مہربانو صاحبہ ہیں، ان کو ہر بندہ اپریشیٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اچھا کام ہے۔ لیکن جس شخص نے اس کو بلایا ہے اور جس نے ان کے پولیس کے آنے سے پہلے مجمع کو روکے رکھا ہے، وہ ایک عالم دین ہے، حضرت مولانا علیم الدین شاکر صاحب۔ تو مولانا علیم الدین شاکر کا نام کوئی نہیں لیتا، کیونکہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، ان کے سر پہ پگڑی ہے، اور وہ پولیس کو انفارم کر کے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ شرم کرو، اس خاتون کو ایسا نہ کرو۔ نہ اسے کوئی ہائی لائٹ کر رہا ہے، نہ اسے کوئی بتا رہا ہے۔ 2-4 میڈیا کے حضرات ان تک گئے ہیں جن نے انٹرویو لیا ہے، تو اس سے ہمارے معاشرے کی ذہنیت کی عکاسی ہو جاتی ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں
جو بندہ دین کے اندر اتنا زیادہ ظاہر نظر نہ آئے اور جو دیندار ہو اس کی خدمات سے یکسر منہ پھیر دے، تو یہ عجیب کام ہے۔ اس پر دو باتیں میں مزید بھی عرض کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآنک فانٹ میں الفاظ لکھیں گے تو لوگوں کو شک پڑے گا۔ عربی لفظ لکھ لیں لیکن قرآن کے فانٹ میں لکھیں گے تو مسئلہ خراب ہوگا۔ دیکھیں اب اللہ معاف فرمائے، کوئی بندہ گالی لکھے عربی زبان میں اور قرآن کے فانٹ میں لکھے، عام بندہ تو سمجھے گا یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ بہت سے اسفار کیے، آپ ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہیں، سعودیہ بھی گئے ہیں، ترکی بھی گئے ہیں، وہاں باتھ روم میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے عربی رسم الخط میں، اور آپ دیکھیں وہاں قرآن مجید بھی زیر زبر بھی نہیں ہوتی، اہل زبان ہیں، مانتے ہیں۔ وہاں جب یہ برانڈ چل رہا ہے، وہاں کے علماء نے اعتراض نہیں کیا، تو یہاں کے کچھ علماء اس بات پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے، جو واش روم میں لکھا ہوتا ہے وہ عربک فانٹ ہوتا ہے، قرآنک فانٹ نہیں ہوتا، اس میں فرق ہے۔ عربک فانٹ اور ہے، قرآنک فانٹ اور ہے۔ نمبر دو، وہاں کے حضرات میں جو قرآنک فانٹ چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں قرآنک فانٹ اور ہے، سعودیہ میں قرآنک فانٹ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے کعبہ شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پہ، تو جہاں وہاں آپ جا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے نا، تو یہاں جو ہم نے 16 لین پر قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تاج کمپنی میں، اس کا فانٹ اور اس کے فانٹ میں فرق ہے۔ یہ جو حجاج لے کر وہاں سے کلام اللہ آتے ہیں تو اس کے فانٹ میں فرق ہے، اسی لیے وہاں پر اعتراض نہیں ہوا۔ پاکستان میں جو اعتراض ہوا وہ قرآنک فانٹ میں لکھا ہوا تھا، تو قرآنک فانٹ میں لکھنا جرم ہے۔ نمبر ایک، جرم کا مطلب یہ ہے کہ نہیں لکھنا چاہیے، اس سے شک پڑ سکتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ لکھنے والے کو کافر ہو جائے گا، اویئرنیس دی جانی چاہیے۔ لیکن سعد بھائی اس پر ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے جس پر ہمیں کافی تشویش ہے۔ جس دن سے یہ کام ہوا ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا اور ماشاءاللہ اویئرنیس آ گئی لوگوں میں، لیکن اب قرآنی آیات والے کپڑے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ آپ میڈیا کو دیکھیں نا، تصاویر اس پہ آ گئی ہیں، میرے پاس بھی پہنچی ہیں واٹس ایپ میں، وہ قرآنی آیات والی چل رہی ہیں۔ تو مجھے کہیں خطرہ ہے کہ حلوہ والے برانڈ کی آڑ میں کہیں کل یہ آیات والی ترتیب سامنے نہ آ جائے۔ اس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ مردے کے اوپر آپ چادر ڈالتے ہیں، وہ قرآنی آیات ہوتی ہیں۔ جی تو وہ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کہا، ہم نے اس کو بھی غلط کہا ہے، کیوں آپ آیات ڈالتے ہیں، کیوں اس کے پاؤں کے اوپر رکھتے ہیں، کیوں اس کی ٹانگوں اور گھٹنوں کے اوپر قرآنی آیات لکھ کر رکھتے ہیں؟ 100% غلط ہے، ہم نے ہمیشہ منع کیا ہے۔ میں تو اس حد تک علماء کے اس فتوے کا قائل ہوں کہ قبر کے اندر آپ کوئی چیز کلمے کی لکھ کے اپنے ساتھ نہ رکھیں، تو ادھر بھی ہم اس کے آداب کے قائل ہیں۔ دل میں کلمہ ہونا چاہیے، عمل میں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، آج 8 مارچ ہے، خواتین مارچ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو رہا ہے مختلف شہروں میں نا، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ خواتین جو اس مارچ میں شرکت کرتی ہیں، کیا وہ صحیح خواتین کی ترجمانی کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک عورت مارچ کی بات ہے، خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ میں جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا تمہارا حج تمہارا جہاد ہے۔ تو خاتون اس طرح بے ہنگم انداز میں، بے پردہ انداز میں، غلط نعرے تو اپنی جگہ، یوں میدان عمل میں آ کر بات کریں گی تو اس پر اعتراضات آئیں گے۔ سر نو ڈاؤٹ یہ جو سلوگنز ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، غیر اخلاقی سلوگنز بھی ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں پنجاب میں، زون سندھ میں ریپ کیسز ہو رہے ہیں جو رپورٹ میں ہوتے ہیں، بہت سے ایسے تشدد واقعات ہیں، گھریلو معاملات ہیں جن میں ان کو رائٹس نہیں ملتا، وہ ان جو صحیح رائٹس ہیں ان کے وہ تو ان کو ملنے چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں جو خواتین ان کے اندر ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو کس طرح ہم ٹیکل کریں اس چیز کو؟ دیکھیں، جہاں تک عورت کے حقوق کی بات ہے تو سب سے زیادہ اس کو فنڈامنٹل آف رائٹس اسلام دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے خاتون کی کیا حالت ہوتی تھی؟ اگر آپ اور ہم ہسٹری کو اسٹڈی کر لیں تو وہاں یہ ہے کہ عدت میں اس خاتون کو 1 سال کے لیے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، 4 ٹانگوں والے جانور کی طرح ان کو روٹی پھینکی جاتی اور پانی دیا جاتا تھا، اور اس کو معاشرے میں ایک اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو آ کر ختم کیا۔ لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی کالی کملی بچھائی اپنی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک کی رضائی بہن تھی اس کے لیے۔ تو عورت کو اسلام نے عزت دی ہے کہ ماں ہے تو قدموں تلے جنت ہے، بہن ہے تو یہ آپ کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی بیٹی ہے تو 2 بیٹیوں کی آپ اچھی جگہ تربیت کر کے شادی کریں، آپ کے لیے جنت ہے، آپ کی بیوی ہے تو آپ کی اولاد کی بڑھوتری، اور حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہی بندہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ تو اسلام حق دیتا ہے۔ یہ جو ہماری خواتین بہنیں آگے چل رہی ہیں، اس میں اکثر وہ لوگ ہیں جو اسلام کو اوپر سے ماننے والے بظاہر لگتے ہیں، اندر سے نہیں، کیونکہ ان کے جو لفظ ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہیں۔ کہتے ہیں اپنا کھانا جا کے خود گرم کر لو،
میں نے تو بستر گرم کرنا ہے، میں نے کھانا گرم نہیں کرنا، یا میرا جسم اور میری مرضی، یا اس طرح کی باتیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں ہے. یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں آئی ہیں جن کو ہم نے کنڈیم کیا ہے، ورنہ خاتون کو حق ملنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کی بات کا اپنا کھانا خود گرم کرو یا اپنے کام خود کرو، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں یہ بھی سنا گیا کہ اپنے جوتے کے تسمے بھی وہ خود جو ہے نا پہنتے تھے اور جوڑتے تھے. اپنا کھانا خود گرم کرو کے لفظ پر مجھے اعتراض نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری سٹوری ہے. اس کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ خاوند کی خدمت آپ کے اوپر کوئی لازم ہی نہیں ہے. حالانکہ شریعت میں خاوند کی خدمت جسمانی طور پہ اور اس طرح باقی معاملات پہ آپ پہ لازم ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ گھر میں بھائی کا کھانا گرم کر کے دیتی تھی، آپ شوہر کے گھر میں آ گئی ہیں، یہاں کھانا گرم کر کے دینے میں کون سا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، خاوند کو حیا کرنی چاہیے، خاتون بیمار ہے، سوئی ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، وہ خود اس کو ٹیکل کر لیں. ہم لوگ گھروں میں ایسا کرتے آئے ہیں، لیکن اس کو ایک عنوان بنا کر، ایشو بنا کر عوام میں پیش کرنا اور آگے پھر لفظ دینا کہ میرا کام بستر گرم کرنا ہے، میرا کام کھانا، یہ لفظ جو ہے نا یہ ہمیں کہیں اور لے جا رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب میں ہر سال 20 تراویحیں ہوتی تھیں. اس بار ان کا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ وہاں پر 10 تراویحیں ہوں گی اور 3 وتر ہوں گے. تو بہت سے نوجوان یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ یہاں ہم 20 تراویحیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے جہاں 10 تراویحیں ہو رہی ہیں؟ تو وہ کس ریزن کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں اور ہم کیوں 20 پڑھتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور یہ اس وقت سوال معاشرے کی ضرورت ہے. یہ نوٹیفیکیشن اس سال جاری نہیں ہوا، یہ جاری ہوا ہے 2019 کے وقت سے. جب سے کرونا آیا ہے تو سعودیہ میں اس طرح کے کچھ معاملات بدلے ہیں جیسے پوری دنیا میں بدلے ہیں. تو وہ اس وقت انہوں نے تراویح بند کرا دی تھی، طواف بند کرا دیا تھا. آپ نے دیکھا تھا 2 سال کا ہمارے حج کا معاملہ ہل کے رہ گیا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ 7 جہاں نوٹیفیکیشن لکھے وہاں لکھا ہے فیروس الکورونا، کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ 10 تراویحوں میں کرونا نہیں آتا، اگلے 10 میں آتا ہے. اس چیز پہ ان کو غور کرنا چاہیے. وہ حضرات اس پر پہلے تو 10 کے اوپر آئے، پھر کہا جی 10 گھر میں پڑھیں، پھر قرآن پاک کا ختم ان لوگوں نے ختم کر دیا اور اب وہ پورا ختم بھی نہیں کر رہے. اس پر پوری امت مسلمہ کے علماء کو مجھ سمیت اعتراض ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. بیت اللہ شریف میں اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار مبارکہ سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح ہوتی ہوئی آ رہی ہے اور 3 وتر. اب آپ اس کو 10 کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں. یا تو آپ کے پاس شریعت میں کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے، کوئی عنوان ہونا چاہیے. اچھا، جس مسلک کو آپ فالو کر رہے ہو مسلک حنبلی ہے، اس میں بھی اس طرح کا ہے، اس میں بھی 10 نہیں ہے. آپ کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مذہب حنبلی اس کو 20 رکعت تراویح کا قائل ہے. تو میرے خیال میں ان کو یہ کوئی ان کی انتظامی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن انتظامی مسئلے میں بھی 10 میں کرونا آتا ہے 10 میں نہیں آتا، اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے. ہم یہاں جو 20 پڑھتے ہیں ہم سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اس پر مستقل دلائل موجود ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، آخری سوال ہے، رمضان کی آمد ہے، رمضان شریف ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے کہ ہمارا وقت بھی محفوظ ہو جائے، ہم رمضان کو پا بھی لیں، اور جو نوجوان ہیں جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کو کس طرح اپنی عبادت کرنی چاہیے اس ماہ سیام میں؟ سب سے پہلے کسی چیز میں اہتمام کے ساتھ جانے کے لیے آپ کو شیڈول طے کر لینا چاہیے کہ میں نے کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم میں نے جاگنا ہے، اور جاگنے میں نے اللہ کو وقت کتنا دینا ہے اور دنیا کو وقت کتنا دینا ہے. یہ طے کر لینا چاہیے اوقات، پھر اس کی پابندی کریں. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، عام وقت میں تہجد کے وقت آسمان کے اوپر اللہ کی رحمت خاصہ آتی ہے اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اب کس نے بخشش لینی ہے. رمضان میں 24 گھنٹے یہ رحمت لیتی ہے، 24 گھنٹے کے اعلان رہتے ہیں. اور احادیث پاک میں ہے کہ اس کو اس طرح قیمتی بنائیں جیسے قیمتی بنانے کا حق ہے. ورنہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس دعا پر آمین فرما دیا تھا کہ جس میں فرمایا گیا کہ جس کو رمضان ملے اور وہ رب کو منا نہ پائے تو وہ بندہ ہلاک ہو. تو یہ ہلاکت ہے. رمضان جیسے گزرے گا پورا سال ویسے گزرے گا. ہمیں چاہیے ہم اس میں نفل تک کو بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر اور فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر ہے. تو ہمیں نوافل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، مستحبات بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، سنت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. فراز تو اسٹینڈرڈ ہم پڑھیں گے. اس طرح 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت تہجد ہے. تراویح شروع رات کے اندر ہے، تہجد آخری رات کے آخری حصے میں ہے. تو اس کی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. اور اس کے
साथ साथ रोज़े को हम कीमती बनाएं। कोई हमसे लड़ाई करे, कोई फसाद करे, कोई गाली दे, तो उसे एक ही जवाब दें कि भाई इन्नी साइम, मैं रोज़े में हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जितना हो सके बंदा अपने आप को आगे रखे, क्योंकि नेकियों का सीज़न है। तो इसमें भी अगर हम नेकियों के अंदर अपने आप को मसरूफ़ न कर पाए तो मेरे ख्याल में बाकी कोई इस तरह सीज़न हमें मुयसर नहीं आ पाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत मैसेज दिया है कि रमज़ान के अयाम को कीमती बनाना चाहिए, नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए, कम से कम एक कुरान आपको जो है रमज़ान शरीफ में ख़त्म करना चाहिए। आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है कम से कम उसको एक महीने के लिए जो है आप उसको मुअत्तल कर दें। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान साथ सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।